بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریسکیو محافظ 1112 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ایمرجنسی سروس کا تربیت یافتہ اور پیشہ ورانہ نظام جو کبھی ہمارے ملک میں ایک خواب تھا، آج ریسکیو 1112 کی صورت میں عملی طور پر عوام کو ایک احساس فراہم کر رہا ہے۔ امیر اور غریب کے فرق سے بالاتر ہو کر صرف ایک فون کال پر رسپانس کرتے ہوئے اب تک لاکھوں لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ ریسکیو 1112 کی پیشہ ورانہ صلاحیت ریسکیو کے جوانوں کی مرہون منت ہے۔ یہی وجہ ہے پنجاب ایمرجنسی سروس جدید اور معیاری تربیت کو اداروں اور معاشرے کی ترقی کے لیے بنیادی جزو سمجھتی ہے۔ اسی سوچ کے تحت ریسکیو 1112 نے کمیونٹی ٹریننگ اور سیفٹی پروگرام کا آغاز کیا ہوا ہے تاکہ ہر شہری ایمرجنسی حادثات اور سانحات سے نبردآزما ہونے کے لیے تیار ہو سکے اور عوامی شعور اجاگر کر کے حادثات کی شرح کو کم سے کم کیا جا سکے۔ حادثات اور سانحات کی بڑھتی ہوئی شرح اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر شہری ان کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ یہ سب اسی صورت ممکن ہوگا جب عام شہری ریسکیو 1112 کے کمیونٹی اور سیفٹی کورسز کی ٹریننگ حاصل کرے۔ ریسکیو 1112 کے کمیونٹی سیفٹی پروگرام کا مقصد آپ کے اندر موجود اسی جذبے کو عمل میں لانا ہے۔ ناظرین، ریسکیو 1112 کے اہلکار جس طرح فوری رسپانس کر کے آپ کی مدد کو پہنچتے ہیں اور انسانی جانوں کو تحفظ اور املاک کو محفوظ بناتے ہیں، اسی طرح پچھلے کئی سالوں سے وہ کمیونٹی کورسز کے ذریعے عام شہری کی تربیت کر کے انسان کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی ایمرجنسی اور ناگہانی صورت میں خود کو محفوظ اور انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ شہر اقبال کے ہزاروں لوگ اس تربیت سے مستفید ہو چکے ہیں۔ ریسکیو 1112 میں یہ تربیت بلا معاوضہ دی جاتی ہے جسے کوئی بھی شہری مرد، عورت، بزرگ، جوان اور طلباء طالبات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج بیچ نمبر 227 کی 5 روزہ ٹریننگ مکمل ہونے پر شرکاء میں سرٹیفکیٹ اور کارڈز تقسیم کیے جائیں گے اور حلف برداری کی تقریب بھی ہوگی جس کے مہمان خصوصی جناب سید کمال عابد ریجنل ایمرجنسی آفیسر ہوں گے اور میزبانی کے فرائض انجینئر نوید اقبال ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر اور محمد جمیل جنجوا ریسکیو ڈسٹرکٹ وارڈن ہوں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اس مختصر اور پروگرام تقریب میں آپ کے محترم سر سید کمال عابد ریجنل ایمرجنسی آفیسر جناوالا اور سر نوید اقبال ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر سیالکوٹ، سر سیاح صاحب اور سر جنجوا صاحب ریسکیو ڈسٹرکٹ وارڈن اور ریسکیو محافظ کی ایک کثیر تعداد کو آج کے دن کے موقع پر تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام کا آغاز ہم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کریں گے اور اقبال کے شعر کے ساتھ کے شب دیکھنا ہوگی آ کر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمول ہوگا نغمہ توحید سے۔ سلام اعلان کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حافظ محمد سمیع صاحب۔ حافظ صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان
صدق الله العظيم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں جو اگر خامی تو ایمان مکمل ہے. یاد رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حامد کرامت کو ریسکیو محافظ تشریف لائیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیہ ناز پیش کریں. حامد کرامت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگوں. محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگوں. یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اور نہیں آپ کے پرواز مدد رکھتی ہے. ابھی کوٹ چیکنگ سرمنی ہوگی اور اس کے لیے میں جناب سر سید کمال احمد صاحب لیڈر ایمرجنسی آفیسر ریسکیو والا سے گزارش کروں گا کہ سر آپ تشریف لائیں اور ریسکیو محافظ بیچ نمبر 227 کو کوٹ چیکنگ سرمنی مکمل کریں. سر اوتھ کے لیے سب ریڈی ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ورث دن اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر عہد کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ بطور گریٹ سٹیزن میں خلوص نیت سے پوری لگن اور دیانتداری کے ساتھ اس ایمرجنسی سروس میں رضاکارانہ طور پر خدمات سر انجام دوں گا. خدا اور انسان کے بنائے فطری اور طبعی قوانین کا احترام کروں گا. میں ایمرجنسی کے شکار مریضوں کی مدد ہمیشہ نرمی اور ہمدردی کے ساتھ اور ذات پات رنگ و نسل اور مذہبی تعصبات سے بالا تر ہو کر کروں گا. میں نے جو علم حاصل کیا ہے اسے دوسروں تک پھیلاؤں گا تاکہ سب اس سے مستفید ہو سکے. میں کسی شرپسندانہ یا دوران ڈیوٹی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہوں گا اور نہ ہی کسی کو اس کی ترغیب دوں گا. میں ریسکیو کے لیے جب بھی کسی کے گھر یا جگہ میں داخل ہوں گا تو خالصتاً لوگوں کی جان بچانے، علاج یا ریسکیو کرنے
اور آگ سے بچاؤ یا بجھانے کی نیت سے داخل ہوں گا اور ریسکیو آپریشن کے دوران متاثرین کی نجی زندگی سے متعلق تحریری یا زبانی معلومات کو کسی پر ظاہر نہ کروں گا جب تک قانون اس کی اجازت نہ دے۔ میں ان تمام احکامات کی اطاعت کروں گا جو مجھے اپنے سینئرز کی جانب سے دیے جائیں گے۔ یہ بری، بحری یا ہوائی راستے سے لوگوں کی جان بچانے یا مدد کے لیے جہاں کہیں بھی جانے کا حکم دیا جائے گا میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جاؤں گا، چاہے اس میں میری جان کو خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے انتہائی پیارے مدیر انجینئر نذیر صاحب ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر سیالکوٹ، انتہائی واجب الاحترام جناب جمیل احمد جنگلہ صاحب ریسکیو ڈسٹرکٹ وارڈن سیالکوٹ، کووڈ کے قاضی جناب عرفان صاحب کنٹرول انچارج سیالکوٹ، جناب احسان صاحب RSO، میرے بہت ہی پیارے عزیز دلیر بہادر کمیٹڈ ریسکیو وارڈنز، پیارے بچوں اور بچیوں، السلام۔ آج کا دن دو لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ نمبر ایک تو بیچ نمبر 227 جس نے لاسٹ ویک اپنی ٹریننگ مکمل کی تھی، آج انہوں نے نہ صرف اپنے ریسکیو سروس میں بطور والنٹیئر شامل ہونے کا حلف اٹھایا بلکہ آج ان کو ان کے سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی دیے جائیں گے اور وہ باضابطہ طور پر ہماری والنٹیئر فورس کا حصہ بن جائیں۔ تو میں آپ سب کو پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 112 کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 112 کے اغراض و مقاصد سے بخوبی آگاہ ہیں۔ آپ کو اپنے رول اور رسپانسبلٹی کا پتہ ہے اور آپ مادر وطن کی خدمت کرنے کے لیے اور اس میں بسنے والے ہر چھوٹے بڑے مرد عورت بچے جان پر چکائے بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم اپنے ملک کے نظام کو، اپنے ملک کی صفائی کے نظام کو، اور جدھر ہمارا بس چلے ہم بہتری لے کے آئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج دوسری اہم اور اس سے بھی ضروری بات یہ ہے کہ آج 6 ستمبر کا دن ہے، آج یوم دفاع پاکستان ہے، اور جب ہم یوم دفاع پاکستان اور سیالکوٹ کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہمارے بہادر رضاکاروں کا رول ہمیشہ جو ہے وہ ایک سنہری حروف میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا اور لکھا گیا ہے۔ جنگ ستمبر اور جنگ جو 71 کی 1971 اور 1965 دونوں وارز میں سیالکوٹ میں خاص طور پہ جو ہمارے سول ڈیفنس کے رضاکاروں نے خدمات انجام دی تھی وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے، اور ہم آپ کو اتنا ہی کہیں گے کہ اس جذبے کو آج زندہ رکھیں جہاں پر دشمن سے مد مقابل ہماری بہادر مسلح افواج نے ہر محاذ پہ، بری بحری فضائی محاذ پہ دشمن کو شکست دی، اسی طرح ہمارے بہادر عوام نے، ہمارے والنٹیئرز نے، سرکاری محکموں نے، پرائیویٹ اداروں نے
اپنے فوج کے شانہ بشانہ اس جنگ کو لڑا اور اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت اس قوم کا مقدر کی. لیکن آج کے چیلنجز کافی حد تک بدل گئے. وہ دشمن جو کبھی سامنے کھل کے وار کرتا تھا اب وہ سامنے نہیں. تو اب دشمن سے نبردآزماں ہونے سے زیادہ مشکل اور اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کو اپنی صفوں میں تلاش کریں، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ذاتی طور پہ اپنے آپ کو اور جس بھی ادارے سے ہم وابستہ ہیں اس کے نظم و نسق کو اس طرح مضبوط کرے کہ کسی دشمن کی کسی طرح کی ریشہ دوانیاں کوئی نیگیٹو اس کے مشن جو ہے وہ ہمارے خلاف کامیاب ہو. تو آج سب سے بڑی ذمہ داری آپ نوجوانوں کی. آج کے چیلنجز کو آپ نے سمجھنا ہے، ان کو مستقبل کے پیمانے میں دیکھنا ہے اور آپ نے اپنا ذاتی اور اجتماعی لاہ عمل تیار کرنا. جب تک ہمارا ایک کامن ایجنڈا نہیں ہوگا جس پہ ہم نے پورے غور و خوض کر کے اس کو طے کیا ہو اور اس کے لیے پھر ہم نے اپنے لوگوں کی تربیت نہ کی اور ان کو موٹیویٹ نہ کیا، تو پھر اس وقت کے بھی اور آئندہ آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایز اے نیشن. کبھی کراچی میں، کبھی پشاور میں، کبھی سیالکوٹ میں، کبھی کسی اور جگہ، کبھی ڈی جی خان میں. موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت سے ڈیزاسٹرز اور ایمرجنسی رونما ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی ایمرجنسیز لوگوں کے غلط رویوں کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں. اور ہمارے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رضوان نصیر ستارہ امتیاز کا یہ ماننا ہے کہ یہ ساری پریونٹیبل ہیں. وہ حادثات جو انسانی غلطی کی وجہ سے ہو رہے ہیں ان کو تو روکا جا سکتا ہے اور اس کے لیے بطور کمیونٹی ممبرز آپ کا رول انتہائی امپورٹنٹ ہے. تو ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول پہ نظر رکھی اور آپ لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑے اور نیک مقصد کے لیے قدم کو بڑھایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے قبول کیا. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ اس مشن کو انشاءاللہ ہم نے زندہ رکھا. 2009 میں جب ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر تھا اور ہم نے میں اور نبی صاحب نے اکٹھے جوائن کیا تھا تو ہم نے یہ جنرل صاحب سے مل کے اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مل کے 6 لوگوں کے لیے اس سروس کی بنیاد رکھی تھی جس کا نام اس وقت ریسکیو وارڈن سروس. اور اس وقت میں نے واضح مقصد آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ ادھر تشریف اور سلیم صاحب نے مجاہد ہے یا نوزین چیمپئن ہے دنوں ہے. اس وقت ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کو مدد کی ضرورت پیش آئے تو ہم نے اس کے بدلے میں 10 اللہ کے بدلے میں اس کی مددگار کھڑے. تو یہ بظاہر ناممکن سی بات کرتی تھی لیکن آج اللہ کی توفیق سے 4-5 لوگ کھڑے ہیں. سو ریسکیورز ہوں جو پروفیشنلی اپنی خدمات اس ملک کے لیے انجام دے اور جو فرنٹ لائن ریسکیوز کے طور پہ فرنٹ لائن فورس کے طور پہ کووڈ ہو، فلڈ ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی ایمرجنسی ہو 24 گھنٹے اپنی خدمات اس قوم کے لیے جاری رکھے ہوئے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالصتاً اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس سروس کا حصہ ہے. تو ان دونوں ٹیموں نے مل کر پوری کوارڈینیشن کے ساتھ اپنی تربیت کو، اپنے کوارڈینیشن کو مستحکم کرنا اور
آپ نے ہر اس عرضی و سماوی مشکل چیلنج یا ایمرجنسی یا ڈیزاسٹر کو مینج کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو مزید نکالنا ہے، اور ہر آنے والے دن میں ہمیں پہلے سے بہتر تیار حالت میں رہنا ہوگا. اور اگر ہم نے بہتری کا سفر روک دیا تو یہ ایک کھڑے پانی کی طرح اسٹیگنٹ واٹر کی طرح ہوگا جس میں الٹیمیٹلی اسمیل پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہادر مسلح افواج کو، ہمارے تمام سرکاری اداروں کو، ہمارے تمام رضاکار اداروں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس ملک کی اس طرح خدمت کریں جو اس ملک کا ہے، اور اس ملک کے لوگ، اس ملک میں بسنے والے ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماتھے کا جنت، بطور ریسکیور اور بطور ریسکیو محافظ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی خدمت کے لیے چن دی. تو اللہ تعالیٰ مجھے، میری ٹیم کو جس میں آپ سب شامل ہیں، اس بات کی توفیق دے کہ ہم پہلے کی طرح اپنے مشن کو جاری رکھ سکیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ نوجوان نسل اس ملک کو انشاءاللہ سنبھال لیں گے. کیوں جی سنبھال لیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی خاندانی سے نوازے، اور ہر فیصلے سے پہلے، ہر سوچ سے پہلے اپنے بدن کی سوچ کو. یہ ساری بہاریں اسی وطن سے، اسی چمن سے. جب باغ ہی نہیں ہوگا تو پھول کدھر کھلے؟ کدھر وہ 12 برس درخت لگائے جائے؟ کدھر سے ٹھنڈی چھاؤں لوگوں کو نصیب؟ تو یہ ساری لوگوں کی کدھر سے اس کے اوپر پرندے آ کے اس کے درختوں پہ بیٹھیں گے اور وہ چڑھ جائیں گے؟ تو یہ وہ باغ ہے جس کی حفاظت ہم سب کو مل کے کریں گے. ہر ایک اپنا محاذ ہے، ہر ایک نے اپنے فیلڈ میں کام کرنا ہے، اور ریسکیورز نے اور ریسکیو وارڈنز نے، محافظین نے اس مشن میں فرنٹ لائن فورس کے طور پہ کام کرنا ہے. آپ نے کووڈ میں کیا، آپ نے فلڈ کے ایمرجنسیز میں کیا، آپ نے محرم کی ڈیوٹیوں میں کیا، آپ نے پولیو میں کیا، آپ نے فائر انسیڈنٹس میں ریسکیوز کی مدد کر کے کام کیا. تو یہ سلسلہ رکا نہیں، اور اس کو رکنا نہیں چاہیے. اور آج ہماری بیٹیاں ہمارے ساتھ اس مشن میں شامل ہوئی. یہ سب اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کرنی، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کو توفیق دیتا ہے. ہر وسیلے، ہر ذریعے کا مالک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ ہمیں اپنی جناب سے بہتر وسائل عطا کرے گی. اور میں اور آپ، ہم سب مل کے انشاءاللہ یہ عہد کرتے ہیں، بلکہ تجدید عہد کرتے ہیں. جیسے بہت سے والنٹیئرز نے آج اپنے عہد کی تجدید کی اور اس کو رینیو کیا. اس وطن کے لیے ہمارا سب کچھ انشاءاللہ حاضر ہے. اور آؤ اپنے جسم چن دے پیٹ پتھر کی جگہ، آؤ اپنے جسم چن دے پتھر کی جگہ، بے در و دیوار سے ہی پر یہ گھر اپنا تو ہے. میرے خوابوں سے پورے یہ جہاں کی کہنا ہے، سیدھا شریف کیا ہے، تب مطابق جاننا. سرٹیفکیٹ کسی کے لیے محافظ ٹیکس نمبر 22 تشریف لائیں گے. میں جناب دیگر سری مالا پرساد شریف بیٹھ کروں گا، اور سب سے صاحب سے اسلام شریف لائیں اور محافظ کو سرٹیفکیٹ سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں جناب سوالی سرنام حافظ سمر عباس سرنام وارث، سمر عباس، عباس سرنام وارث.
عبد الحنان قادری، عمران احمد، عمران احمد، نام ہیریسن یوسف، ہیریسن یوسف، ہیریسن یوسف، نہیں ہے. خالد محمود، خالد محمود، صاحب کے لیے کلیپنگ کرنی ہے. محمد صلاح الدین، محمد صلاح الدین، محمد صلاح الدین، حمزہ اجاز، حمزہ اجاز، خواجہ عبدالوئی، خواجہ عبدالوئی، نہیں ہے. اسد علی، اسد علی، وقار احمد، وقار احمد، حسن محمد مشتاق، حسن محمد مشتاق، سہیل عارف، سہیل عارف، محمد شعیب، محمد شعیب، حافظ جہاں صالح، عبدالزمان، عبدالزمان، محمد فہد، محمد فہد، ولید رزاق، ولید رزاق، محمد فہد، ولید رزاق، ولید رزاق، محمد شعیب تو نہیں ہے بھائی، محمد شعیب، اسد علی، ہیریسن، میں آج اس تقریب میں اپنے محترم مہمانان گرامی قدر اور سارے ایسے محافظین کا یہ دھار میں رہنے سے ایک بار پھر سے مشکور ہوں. کلوزنگ نماز کے لیے میں سر نبی اقبال ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو مینجمنٹ ہوشیارپور سے گزارش کروں گا. السلام میں جناب جمیل نیدرا صاحب، جناب ریجنل ایمرجنسی آفیسر سید کمال عابد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کی اس تقریب کے لیے جمیل نیدرا صاحب نے جو ساری کاوش کی اور 827 بیچ کے لیے ان کو میں بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج وہ ریسکیو 122 سیالکوٹ کا حصہ بنے ہیں اور ریسکیو فیملی کو انہوں نے جوائن کیا ہے. اور جس طرح سے سر کمال عابد صاحب بتا رہے تھے آپ کو کہ یہ جو چمن ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ جب تک ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اس کو نکھار رہے ہیں اور یہ نکھارنا ہم لوگوں نے ہے، نوجوان نسل نے اس کو نکھارنا ہے. آپ لوگوں نے یہ نہایت عمدہ فیصلہ کیا ہے ریسکیو جوائن کرنے کا، اپنے لوگوں کی، اپنے معاشرے کی، اپنے وطن کی خدمت کرنے کا. تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. جناب سید کمال عابد صاحب کا شکریہ اور